نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج 18 جنوری 2023 بروز بدھ ہے۔ آج کے درس قرآن و حدیث میں مستجاب الدعوات لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ وہ خوش نصیب لوگ جن کی دعائیں رب العالمین فوراً قبول فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا صحیح البخاری کتاب ادب المفرد کے اندر، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، سب سے پہلا خوش نصیب انسان جو ہیں وہ ہیں والدین۔ فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت والد لوالدی۔ فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان تینوں میں سے پہلے شخص ہیں والد محترم۔ جو بھی بچے کے لیے، بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، نیک اولاد کی والدین کے حق میں دعا۔ صحیح البخاری سے مسلم میں حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3 صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح یدعو لہ۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کا جو مسئلہ اور سلسلہ ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے۔ اس کا کیا ہوا صدقہ جاریہ، اس کا چھوڑا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو والدین کی دعا، اولاد کی اپنے والدین کے حق میں دعا، یہ 2 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مظلوم اور مجبور لوگوں کی دعا۔ سورہ نحل آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جو مجبور لوگ ہوتے ہیں، جن مجبور مظلوم، ان لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ کون ہے جو مجبوروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی تکالیف کو ہٹاتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جن آدمیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت میں کوئی شک نہیں، ان میں سے ایک مظلوم کی دعا بھی ہے۔ جو میں نے پہلی حدیث پڑھی ہے اسی حدیث کے اندر یہ بات بھی ہے کہ مجبور مظلوم لوگوں کی دعائیں بھی اللہ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ جس طرح یہ حدیث ہے کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو تیسری دعا مجبور مظلوم لوگوں کی، یہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ چوتھی دعا ہے مسافر کی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات لا ترد لہن دعوت الوالد لولد ودعوت الصائم ودعوت المسافر۔ تو چوتھا بندہ تھا مسافر۔ صحیح البخاری جامع ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا کہ مسافر دوران سفر جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے میرا رب اس کی دعا فوراً قبول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری سے مسلم کے اندر ہے۔ اور 5واں وہ خوش نصیب جو روزے دار ہوتا ہے۔ یہ روایت بہقی کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے، فرمایا کہ ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا یہ قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی روزے دار کی دعا۔ اور اسی طرح 6 نمبر پر فرمایا کہ جو بندہ خوشحالی میں دعائیں کرتا رہتا ہے، جب اس کے حالات برے آتے ہیں، تنگ دستی آتی ہے، تو اس وقت بھی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ خوشحالی میں بکثرت دعائیں کرنے والے، ان کی تنگ دستی میں دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ جامع ترمذی میں مستدرک کے حاکم میں یوں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سرہ ان یستجیب اللہ یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ آپ نے فرمایا جسے بات پسند ہو کہ تنگ دستی اور مصیبت میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے، اس کو چاہیے خوشحالی کے دور میں اللہ سے کثرت سے دعائیں کرے۔ اگر آج خوشحالی ہے، رب نے بہت کوئی دیا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، کثرت سے دعائیں کرے۔
تاکہ جب اس کے اوپر اللہ نہ کرے کسی پر حالات اس طرح کے ہیں تو دعا کرے گا، تنگ دستی میں، مصیبت میں جب دعا کرے گا اللہ فوراً اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر یہ 6واں آدمی ہے۔ اور 7واں آدمی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مریض کی دعا، سنن کبریٰ کے اندر حدیث ہے کہ مریض کی 5 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک وہ ہے مریض دعا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، مریض کی دعا بھی اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح 8ویں نمبر پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی دعا میں یہ الفاظ پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جامع ترمذی اور مسند احمد اور مستدرک حاکم میں الفاظ ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ کر دعا کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح 9ویں نمبر پر فرمایا کہ حاکم عادل بادشاہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ اور 10ویں نمبر پر اسی حدیث کے اندر، یہ حدیث کس طرح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 الذاکر اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا المظلوم، مظلوم کی دعا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ الامام المقسط، عدل و انصاف کرنے والے حاکم کی دعا۔ اس حدیث کے اندر 2 نواں بندہ کون سا ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ والامام المقسط، اور حاکم عادل، اس کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ شعب الایمان کے اندر بہقی کے اندر یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ 11ویں نمبر پر وہ خوش نصیب جو مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے دعوت مرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل بہ آمین ولک بمثلہ۔ جب کوئی مسلمان آدمی اپنے بھائی کے لیے غیبانہ طور پر اس کی عدم موجودگی میں، اس کی نہ ہوتے ہوئے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے پاس ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے جو مامور و مقرر ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے بھلے کی دعا کرتا ہے، وہ نگران فرشتہ جو موکل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مقرر شدہ، وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو جیسے تو نے اپنے بھائی کے لیے جو دعا مانگی ہے۔ تو یہ 11واں آدمی ہے وہ مسلمان جو اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، یہ 11واں خوش نصیب ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ اور اسی طرح 12ویں نمبر پر فرمایا کہ اذان کا جواب دے کر دعا مانگنے والے کی دعا یہ بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ سنن نبی داؤد کے اندر، ابن حبان کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ایک آدمی نے کہا اللہ کے پیغمبر اذان کہنے والے ہم سے فضیلت لے جائیں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قل کما یقولون فاذا انتہیت فسل تعطی۔ جس وقت مؤذن کہتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں تو بھی کہے، جب تو فارغ ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ، جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا، فسل تعطی، جو مانگے گا اس وقت تجھے بھی دیا جائے۔ اذان کا جواب دے کر دعا مانگنے والے کی دعا، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے پڑھیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے سنن ابن ماجہ اور معجم طبرانی کبیر کے اندر، ابن حبان میں حدیث ہے کہ 13واں 14واں اور 15واں خوش نصیب، 13واں ہے حاجی کی دعا اور 14ویں نمبر پر ہے عمرہ کرنے والے کی دعا اور 15ویں نمبر پر ہے مجاہد کی دعا۔ یہ 3 بندے ایک حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ۔ فرمایا کہ
اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، وفد اللہ کے مہمان ہیں یہ، اللہ نے انہیں بلایا تو وہ حاضر ہو گئے، اب وہ جو بھی مانگیں گے وہ اللہ ان کو عطا کر دے گا۔ فرمایا کہ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ 15 لوگ ہیں جن کے رب دعا قبول فرماتا ہے، اور 16ویں نمبر پر وہ بندہ ہے جو حلال کھاتا ہے۔ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، آخری آسمان پر آ کر کہتے ہیں، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا، حلال رزق مانگنے والا، پریشانیاں اس کی پریشانیاں دور کروں۔ جب رزق حرام کھانے والا ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرا رب اس کی دعا رد کر دیتا ہے، فرماتے ہیں انا یستجاب لکم، فرمایا کہ میں تیری دعا کیسے قبول کروں، مطعمہ حرام وملبسہ حرام، فرمایا کہ تیرا کھانا پینا لباس سب حرام کا ہے، میں تیری دعا قبول کیسے کروں۔ تو 16واں وہ بندہ جو رزق حلال کھاتا ہے، تو وہ بندہ بھی اللہ کے ہاں اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کی جاتی ہے۔ تو یہ 16 آدمی ہیں جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں اور آپ سوچیں ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی مستجاب الدعوات بنائے، اللہ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی توفیق دے، کیونکہ دعا فرمایا کہ عبادت ہے، دعا جو ہے یہ ہتھیار ہے، دعا اللہ سے مانگنا اور دعائیں جو ہماری صبح شام کی پڑھنا، یہ مومنوں کا اصلیہ ہے، حفاظت، تحفظ، حرز ہیں مومنوں کے، شیاطین سے بچاؤ کے لیے یہ ہمارے ہتھیار ہیں۔ دعائیں مانگیں بھی صحیح، دعائیں پڑھیں بھی صحیح، یہ پیغام خود بھی سنیں اور دوسرے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور ہمارے چینل عکاشی اسلامک میڈیا کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ تمام کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔